صلی علی رسول الکریم. آج کل تحقیق کم ہے، حق بات آنکھ بند کر کے نہیں مانی جاتی، جھوٹی باتیں آنکھیں بند کر کے مانی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے. اس میں تو ہم چمیگویاں کرتے ہیں اور اس پر ہم پوچھتی پاچھتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ فلان آدمی گمراہ ہے اور آپ کی کسی ساتھی نے کہا تو آپ فوراً اعتماد کرتے ہیں کیونکہ میرے ساتھی نے کہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے وہ ایک ساتھی کہے گا کہ یہ آدمی آپ کا فلان آدمی صورت یاسین کا انکار کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے صورت یاسین پڑھتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لیکن آپ کہیں نہیں میرے ساتھی نے کہا ہے. آج کل اتنا اندھا پن ہے کہ آدمی یہ نہیں دیکھتا، اس آدمی سے خود نہیں پوچھتا، اس آدمی کو خود نہیں دیکھتا، بلکہ جو اس کو کہا جائے بس ٹھیک ہے مان لیتا ہے، اس پر وہ عمل بھی کرتے ہیں، حالانکہ سراسر قرآن کے خلاف ہے. اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بڑی خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. ہماری تحقیق یہ ہے کہ ہمیں بس آدمی نے کہہ دیا، اس پر میرا اعتماد ہے، بس وہ ٹھیک ہے. نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ ہم یہ کرتے ہیں کہ واقعی ایسی اس کی کردار، آدمی کی کردار بھی ایسا ہے. ہماری مثال وہی حکیم کی ہے. ایک آدمی کا کسی حکیم پر بڑا اعتماد تھا، حکیم نہیں تھا، لیکن بعض لوگوں کسی پر اعتماد ہوتا ہے. اس کا بیٹا سکتے میں آ گیا، مرا نہیں تھا، بے ہوش ہوا. بے ہوشی کی گہری صورت ہے سکتہ. تو حکیم جی نے اس کو کہا جس پر اعتماد تک تو بس مر گیا، اس کے لیے قبر کفن دفن کا انتظام کرو. بس انہوں نے انتظام شروع کر دیا. وہاں سے ایک دوسرے حکیم، واقعی جو حکیم تھا، گہرا حکیم تھا، سمجھدار حکیم تھا، وہ وہاں سے جا رہا تھا. اس کو نے کہا لوگ کیوں رہے ہیں کہ بچہ مرا ہے. جب اس نے بچے کو دیکھا تو وہ زندہ تھا، تو نے کہا یہ زندہ ہے، میں فلان بیماری اب ٹھیک ہو جائے گا. باپ نے کہا کہ تم جھوٹ بولتا ہے. حکیم جی نے کہا ہے کہ کیا ہے، مرا ہے. اس نے اس کو دوائی دی، وہ ٹھیک ہو گیا، آنکھ کی کھلی. کیا بجی میں زندہ ہوں؟ کہو کہ جھوٹ بولتا ہے تم مرا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں مرا ہوں. ہمارا وہی حال ہے کہ بس جو کچھ کہہ دیا گیا بس وہ ٹھیک ہے. ایک واقعہ نے لکھا ہے، جی واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے کون لوگوں پر ہے ٹھیک ہے کیوں یار. اس نے کہا، اس نے دیکھا اس کی ایک نائن تھی، نائی کی بیوی تھی، اور اس نے اپنے پڑوس کے ایک برس کے ساتھ سچے تعلقات تھے.
اس کے گھر والی جس کا شوہر سفر میں تھا، وہاں کوئی نوکری کرتا تھا، مثلا لاہور میں تھا یا پنڈی میں تھا، کربوئے کا تھا یا پشاور کا تھا، تو اس نے یہاں نت کے نمڑے پتا ہوتے ہیں جو ناک میں ڈالی جاتی ہے، وہ ایک زیور ہے، نتلی کوئی نت کہتے ہیں، کوئی پتا ہوتے ہیں، اس کو کہتے چرگول ہوئی، یہ اس نے رکھا تھا، بیچاری سر منہ دھو رہا تھا تو اس نے اس کو نکال لیا. اس نے سوچا کہ اس کی شوہر مر گیا ہے. اس کو کیا عادت ہوگی کہ جس کا وہ چرگل لڑی کی یا نت لڑی دور کرتے ہیں تو اس کو شوہر مرا ہوا ہوگا، تو یہ بیوہ ہو گئی، حیران ہو گئی، اپنے خاوند کو آ گیا، تم عجیب آدمی ہو، یہاں بیٹھے ہو، آپ کا تو ہمارا تو سردار مر گیا ہے، ہمارا جو اس کو جو گاؤں کا بڑا آدمی ہے وہ مر گیا ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی نے نت نکالی ہے، انہیں وہ نتلی نکالی ہے، چرگل لڑے کرا تھا. وہ بھاگا، اب بیوی نے کہا ہے کہ اعتماد تو کرنا چاہیے، تحقیق نہیں کرتا کہ تم نے کیوں نکالا ہے. اسے تو پوچھو، ہم اتنے بدگمان بد فکر، اسے تو پوچھا کہ تم نے یہ نت کیوں نکالی ہے. نہیں بس وہ کہا، بیوی نے کہا بھاگ گیا. وہاں لوگوں نے کہا کہ کیا شاید نے کہا کہ کہاں ہے ہمارا یہاں ہمارا وہ جو سردار ہے یا خان ہے وہ کہاں گیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ نوکری پر گیا ہے، کام پر گیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ مر گیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ابھی یہاں سے گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں تم جانتے نہیں. بیوی نے کہا کہ مر گیا ہے. اس سے بیوقوف وہ سردار تھا، ان دونوں سے، میاں بیوی سے، دونوں سے اس کا سردار جو زیادہ بیوقوف تھا. اس کے پاس ہی گیا. اس نے کہا کہ رو پڑا. اس نے کہا تم مر گئے ہو. کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی نت نکالی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا ہے کہ آپ کا سردار مر گیا ہے. وہ بھی رو پڑا کہ میں مر گیا ہوں. لوگوں نے کہا کہ خدا کی بندی تم کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ بڑی معتمد آدمی کا ہے، بڑے معتمد آدمی کیا کہ تم مر گئے ہو. آج کل ہمارے پارٹیوں کی، جماعتوں کی، آپس کی مسالک کی جو جنگیں ہیں، اس میں ہم اسی طرح ہم کردار ادا کرتے ہیں. خود نہیں پوچھی کہ بھائی اس کا کیا عقیدہ ہے، اس کا کیا خیال ہے، کیا نظریات ہے. اس کتابوں کی پڑھتے ہیں کہ خود کتابیں کو تو دیکھے وہ کتاب میں کیا لکھا ہے. بس وہ ہمیں ہمارے ساتھ نہیں کہا بس ٹھیک ہے کہ وہی وہ نائن کی بیوی ہے، اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں اور غلط سلط وہ لوگوں کے بدگمان ہو جاتے ہیں. یہ لڑائیاں ہوتی، یہ فسادات ہوتے ہیں. دراصل یہی بغیر تحقیق کی باتوں کو ماننا، پہچانا. اس لیے نبی کریم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما کل سمع. آدمی کی جھوٹ کے لیے اتنی یہ بات کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سنے وہ دوسروں کو پہنچائے.